تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہے رمضان المبارک کی 26ویں شب، اور آپ اس میں سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 26ویں سپارے کے بارے میں کچھ گفتگو۔ اس پارے کے شروع میں سورہ احقاف ہے، پھر سورہ محمد، اس کے بعد سورہ فتح، حجرات، سورہ قاف، اور آخر میں سورہ زاریات کا کچھ حصہ موجود ہے۔ آغاز میں ہی سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف، اس میں 4 رکوع ہیں اور 35 آیات بینات ہیں۔ احقاف دراصل یمن کی سرزمین کا نام ہے، جہاں قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ احقاف رکھا گیا۔ قوم عاد، یہ لوگ بت پرست تھے اور بہت ہی زیادہ بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجا، مگر ہوا یہ کہ اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا، اور اپنے کفر کے اوپر یہ ڈٹے رہے، اڑے رہے۔ حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہہ دی، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آتے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ یعنی عذاب الہی کو بلا رہے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس عذاب کو آواز دو۔ ناظرین، پھر ہوا کچھ یوں کہ آخر عذاب الہی کی جو جھلکیاں ہیں وہ شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے ایک ایک دانے کو ترسنے لگے۔ اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب ان پر کوئی بلا آتی، کوئی مصیبت آ جاتی، تو کچھ لوگ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے، تو وہ بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک جماعت کو تیار کیا اور اسے مکہ معظمہ بھیجا۔ اس جماعت کے اندر مرصد یا مرصد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا، جو کہ حقیقت میں ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، لوگوں کے اوپر اسے چھپا رکھا تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کی تو اس شخص کا جو ایمانی جذبہ تھا وہ بیدار ہو گیا، اور اس نے تڑپ کر ان سے کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں کرو مگر خدا کی قسم ہے اس وقت تک پانی نہیں برسے گا
جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ حضرت مرشد یا مرشد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو اس قوم عاد کے جو شریر لوگ تھے انہوں نے مار پیٹ کر انہیں اپنے پاس سے جدا کر دیا، الگ کر دیا، اور خود دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر 3 بدنیاں بھیجی، ایک سفید تھی، دوسری سرخ تھی اور تیسری کالی تھی۔ آسمانوں سے ایک آواز آئی کہ ان تینوں بدلیوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو۔ تو قوم عاد نے یہ خیال کیا کہ کالی بدلی پانی بھرا ہوگا، اس لیے کالی بدلی کو پسند کیا کہ یہ خوب پانی برسائے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بڑے خوش تھے۔ حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی اس ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر جو قوم کے گستاخ تھے اپنے نبی کو جھٹلانے لگ گئے اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ایک بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل مسلسل آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر کہیں اور پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ کر اڑانے لگی۔ یہ دیکھ کر جو قوم عاد کے لوگ تھے اپنے مضبوط گھروں میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر لیے، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر بکھری پڑی تھی، جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اس قوم کے لوگوں کی جو اپنی لاشیں تھیں وہ زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَطَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو کہ بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند ایمان والوں کو جو ان پر ایمان لے آئے تھے انہیں ساتھ لے کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعہ سے مدنی چینل کے ناظرین یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت کے اوپر بھی بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بد کرداریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور آندھی کے جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بلا ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی ہم تاب نہ لا سکے۔
اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت اور بقا منظور ہے، ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور بد اعمالیوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں، اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور رب کے بھیجے ہوئے رسول آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق عمل کر کے زندگی کو بسر کیا جائے اور اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں نینوا کے جنات کا قرآن کریم کو سننا اور ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اسے بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف دوڑتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منادی کی بات سنو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ان جنات کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہی ہے کہ ان کا جو تعلق ہے یمن کے علاقے نصیبین سے تھا، اور ایک قول ان کا تعلق نینوا سے تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنات شیصبان سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب یہ مکلف ہے، جیسے انسان مکلف ہے ایسے ہی جنات بھی مکلف ہے۔ ان آیات مجینات میں آیت نمبر 30 میں یہ ذکر ہے کہ جنات نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چونکہ وہ جنات دین یہودیت پر قائم تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی کتاب کا نام نہیں لیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف مواعظ ہیں اور احکام اس میں بہت ہی کم ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کرو، جس دن وہ دیکھیں گے اسے جس کی وعید انہیں سنائی گئی ہے
تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ ایک تبلیغ ہے، تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہمت والے ہی ہیں، اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر بھی کیا ہے اور شاندار صبر کے مظاہرے کیے۔ البتہ ان کی مقدس جماعت میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ ہے۔ اس لیے انہیں بطور خاص اولو العزم کہا جاتا ہے، اور جب بھی اولو العزم رسول کہا جائے تو اس سے مراد 5 رسول ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اور آپ کے بعد جن کا درجہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے، اور 5ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے۔ سورہ احقاف کے ساتھ ہی سورہ محمد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع ہیں اور 38 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا گیا ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ محمد رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی بیان کیا گیا، جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو مٹا دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور مسلمانوں نے حق کی پیروی کی، اور حق کی پیروی کر کے یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور کفار نے حق کی پیروی نہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اور سورہ فتح جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی۔ اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح رکھا گیا، اور ارشاد فرمایا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس سورہ مبارکہ میں حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رضائے الہی کی بشارت بھی دی گئی، اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کی بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا وہ بیان کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تاخیر کی جو حکمت تھی اسے بھی بیان فرما دیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے سب دینوں پر غالب کر دے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں نرم دل جبکہ کفار پر سخت ہیں، نیز نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور عظیم ثواب کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس بات کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔
اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا کافروں پر سختی اور آپس میں باہمی رضامندی کا جو ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ اور موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں پر سختی کرتا ہے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے، اور اس میں بھی جس کی محبت جتنی زیادہ ہو اس کی اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت اور سختی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے عشق و محبت کی علامات میں سے ایک اہم علامت شمار کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت بے مثال اور لازوال ہے۔ جی ہاں، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انہیں اپنے مال، اولاد اور اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اسی بے انتہا عشق و محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان کے اوپر انتہائی سختی فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے ایک وصف کے طور پر بیان فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، اسی طرح ان کی آپس کی جو باہمی محبت ہے وہ نرم دلی کا مظاہرہ کر کے ہوتی ہے، یعنی آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، البتہ جو محبوب کے دشمن ہیں ان کے ساتھ نہ صرف نفرت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ یہ سخت روی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی سورہ حجرات بھی ہے۔ سورہ حجرات یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 18 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی مضمون ہے اس میں متعدد امور میں مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے میں جو کچھ بھی سنا ہے ہمیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان